لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلام کے اندر سب سے پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات اور علم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال یہ جو 1448 شروع ہوا ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینہ پہلے کیسے بنا. تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر اس طرح یہ اسلامی سال نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت سن نبوی چلتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے نبوت ملنے سے کتنے سال پہلے کتنے سال بعد اس طرح ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی، ان کے جو گورنمنٹ تھی، اس کے اندر کام کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے کہا کہ عمر، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ جو آپ کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کے اندر اہم کاغذات ہوتے ہیں، دستاویزات ہوتے ہیں، حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کوئی سال وغیرہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ ہمارا مسلمانوں کا بھی کوئی اسلامی سال ہونا چاہیے تاکہ ان دستاویزات کو، ان اہم گورنمنٹ کے کاغذات کو ہم محفوظ کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ یہ کاغذ کس مہینے کا ہے، کس سال کا ہے، کون سی تاریخ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا. بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے پیدائش ہوئی ہے وہاں سے ہم اپنا اسلامی سال شروع کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کو یہ رائے پسند نہیں آئی. حضرت عمر نے کہا کہ اس کے اندر تو یہ جو کرسچن ہے، نصارہ ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کرسچنوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم آج 2026 سمجھتے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سال ہے، انہوں نے وہاں سے اپنے سال کی ابتدا کی ہے. تو حضرت عمر نے منع کیا کہ یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول کو جب سے نبوت ملی ہے، نبی بنایا گیا ہے، وہاں سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا. بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دنیا کو، فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وہاں سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا دنیا سے تشریف لے جانا، چلے جانا، یہ تو مسلمانوں کے لیے بڑا غم کا باعث ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تو اس سے اسلامی سال کا شروع کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ گئے وہاں سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اس رائے کو دینے والے حضرت علی تھے.
اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ تھے. حضرت عمر نے اس رائے کو پسند کیا اور خود حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کی ہجرت کرنا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، یہ اسلام کے اندر بڑا برکت والا عمل ہے، بڑا عظمت والا عمل ہے. اس لیے کہ خود اللہ کے رسول نے یہ اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ مسلمان کے لیے ہجرت کرنا، جس طرح حج کے بارے میں کہا اسی طرح اسلام کے بارے میں کہا کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے پچھلے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح حج کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اچھی طریقے پر حج کرتا ہے، اس کے اندر فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے ہجرت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ہجرت کرنا مسلمان کے لیے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس رائے کو پسند کیا کہ یہ ہجرت کرنا یہ بڑا عمل ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسلام کو جو ترقی ملی ہے یہ ہجرت کی وجہ سے ملی ہے. اسلام جو عرب سے نکل کر پوری دنیا میں جو پھیلا ہے یہ ہجرت کی وجہ سے ہوا ہے. کفار کے قبضے میں جو مکہ تھا اور مکہ جو فتح ہوا، اس کا سبب بھی ہجرت بنا ہے. مسلمانوں کو جو شان و شوکت ملی ہے، مسلمانوں کا جو دبدبہ ہے، مسلمانوں کا رعب جو کافروں کے دل کے اندر بیٹھا ہے، یہ ہجرت کی وجہ سے ہوا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہمارا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا. تو اس کے ذریعے سے حضرت عمر کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو سال ہوگا وہ اللہ کے نبی کے ہجرت کر جانے سے وہاں سے شروع ہوگا. پھر مسئلہ یہ آیا کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہوگا. تو صحابہ نے رائے یہ دی کہ اللہ کے رسول نے جس مہینے میں ہجرت کی ہے وہ سب سے پہلا اسلامی مہینہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی ہے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اگرچہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی ہے، لیکن مسلمانوں کا پہلا مہینہ ربیع الاول نہیں ہوگا بلکہ محرم الحرام کا ہوگا. اور اس کی وجہ بھی حضرت عمر نے بیان کی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کو ربیع الاول کے مہینے میں کی، لیکن اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام کے مہینے سے کر لیا تھا. اللہ کے رسول نے سوچ لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا ہے، اگرچہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے محرم کے مہینے میں ہجرت نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، تب جا کر اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی. لیکن ارادہ اور نیت اللہ کے رسول نے محرم سے کر لی تھی. اور اس کے علاوہ اکثر صحابہ، زیادہ تر صحابہ نے جو ہجرت کی ہے یہ محرم الحرام کے مہینے میں کی ہے. تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ اسلامی سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا. تو یہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہے، اسلامی سال کی، اسلامی مہینے کی ابتدا یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں سب فیصلہ ہوا. ساتھ ساتھ میں مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود کو بھی اسلامی سال، اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ یاد کروانی چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ کی طرح ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی علاقے کے لوگ، سب کے سب لوگ اسلامی تاریخ کو بھول جائے، یعنی آج اسلامی تاریخ کون سی ہے، اگر پورے علاقے کے لوگ اگر اسلامی تاریخ کو بھلا دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے سب گنہگار ہوں گے، پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا. تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی سال کون سا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، اسلامی تاریخ کون سی ہے. یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے. ہمارا اسلام کب سے شروع ہوا، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال کب سے شروع ہوا، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہجرت کا مہینہ ہے. ابھی میں نے بتایا کہ صحابہ نے اس مہینے کے اندر ہجرت فرمائی ہے. مکہ سے مدینہ صحابہ گئے ہیں، اللہ کے رسول ربیع الاول کے مہینے میں گئے، لیکن اکثر صحابہ، زیادہ تر صحابہ جو گئے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں گئے ہیں. اور یہ ہجرت کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے. پورے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا،
اپنے بزنس کو چھوڑ دینا، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر کسی انجان جگہ پر چلے جانا، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اگر کوئی اسلام کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی اسی سوچ کی وجہ سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور صحابہ کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس ہجرت کے عمل کے اندر، مورخین نے سب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، مکہ سے نکلے، وہ اور ان کے ایک ساتھی، دو صحابی ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے پاس نہ کوئی کھانے کا نہ کوئی کھانا تھا، نہ پانی تھا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ اور اس زمانے کی طرح اس زمانے میں راستے وغیرہ اور سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، لیکن حضرت مقداد کہتے تھے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، ہم پیدل کر کے ہجرت کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کس طرح صحابہ نے پیدل ہجرت کی ہوگی، مکہ سے مدینہ گئے ہوں گے۔ خود حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے وقت ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کھانے پینا کوئی چیز نہیں تھی، ہم درختوں کے جو پتے ہوتے تھے اس کو چبا کر اپنا انتظام کرتے تھے، اپنا پیٹ پتوں کو چبا کر کرتے تھے، اور اس طرح ہم نے ہجرت کی۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا، حضرت مقداد خود کہتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی روم کے تھے، ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، اور مکہ کے اندر بھی اپنے دین کی حفاظت مشکل ہو گئی تو وہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو صہیب رومی خود فرماتے ہیں کہ میں جب ہجرت کر کے جا رہا تھا، اونٹنی پر جا رہا تھا، میرے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، پوری زندگی کی جو میری جمع پونجی تھی وہ لے کر میں مکہ سے جا رہا تھا، لیکن کافروں کو پتا چل گیا کہ یہ صہیب ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ کافروں نے ان کو پکڑ لیا، راستے کے اندر روک دیا اور کہنے لگے کہ ہم تم کو مدینہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیں گے، تم کو رہنا ہے تو یہاں مکہ ہی میں رہنا پڑے گا۔ چنانچہ صہیب رومی کہتے ہیں کافروں نے مجھے پکڑ لیا، یہاں تک کہ میرا سب کچھ سامان لے لیا، میری اونٹنی بھی لے لی، میرے کپڑے وغیرہ سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ میری پوری زندگی کی جو جمع پونجی تھی، میں نے پیسے جو جمع کر کے رکھے تھے وہ بھی انہوں نے لے لیا، اور اس لینے کے بعد مجھے ہجرت کی اجازت دی۔ پورا سب کچھ انہوں نے لوٹ لیا کافروں نے، تب جا کر ان کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ اس طرح صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ یہاں تک کہ مورخین نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگی، اونٹنی پر تھی، کافروں کو پتا چل گیا، ایک کافر نے آ کر ایک برچھا اور ایک نیزہ مارا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر لگا، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حاملہ تھی، ان کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، اس نیزہ لگنے کی وجہ سے ان کا جو حمل تھا، بچہ تھا، وہ بھی گر گیا، فوت ہو گیا، اور اسی نیزہ لگنے کی وجہ سے آگے چل کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسی کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ تو اس طرح صحابہ نے بڑی مشکل سے ہجرت فرمائی ہے، اور ان کا یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم تک ایمان اور اسلام پہنچا ہوا ہے، ورنہ آج ہم بھی کسی مندر کے اندر گھنٹا بجا رہے ہوتے، کسی بت کے سامنے اپنا سر ٹیک رہے ہوتے۔ یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، صحابہ کی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ صحابہ کی ہجرت کا یہ عمل، یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی سودا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے بھی یہی دیکھا کہ مکہ میں رہ کر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ نے سب کچھ واقعات پڑھے ہوں گے کہ کافر کس طرح مسلمانوں کو ستاتے تھے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اگر پتہ چلتا تھا تو مارتے پیٹتے تھے۔ اللہ کے رسول کو بھی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر کافروں نے تھپڑ مارے ہیں۔ اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے تھے کافر ان کو پریشان کرتے تھے، حضرت ابو بکر کو مارتے پیٹتے تھے۔ تمام صحابہ کی یہ واقعات ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ اسلام پر عمل کرنا کافروں کی طرف سے مشکل ہو گیا ہے،
تو صحابہ نے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف رخصت کر لیا۔ تو یہ صحابہ کا ہجرت کرنا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب صحابہ پر اسلام پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے لیکن کافروں کی طرف سے پابندی تھی تو بھی صحابہ نے اسلام کا کوئی سودا نہیں کیا۔ اور آج ہمارے لیے پوری طرف سے اجازت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا ہمارے نفس کی وجہ سے، ہمارے پیسوں کی وجہ سے، جان کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان پریشان ہو جائیں گے، تمام کے تمام کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے کھانے والے جس طرح دسترخوان پر کھانے پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح ایک زمانہ آئے گا کہ تمام کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج زمانہ وہی ہے، آج مسلمان پوری دنیا میں اسی لیے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ 1400 سال پہلے بات بیان کر دی تھی، اور اللہ کے رسول نے صرف یہی نہیں بتایا تھا بلکہ اس کا علاج بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان کیوں پریشان ہوں گے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو رعب جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، اس کے بعد صحابہ تابعین کے زمانے میں تھا کہ کفار مسلمانوں سے ڈرتے تھے، مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی دو وجہ بتائی تھی، کیوں یہ زمانہ کیوں آئے گا، مسلمان کیوں پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی تھی، اس کے دو سبب بتائے تھے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ مسلمان ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر مسلمان حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، مال و دولت کی لالچ کے اندر پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ مسلمان نقصان اٹھائے گا، کافر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ اور دوسری وجہ اللہ کے رسول نے بتائی وہ کراہیت الموت، مسلمان موت کو ناپسند کرے گا، موت سے بھاگے گا، موت سے کترائے گا۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ، یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان اسلام کے بارے میں کوئی سودا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، خود اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے ذرہ برابر گھبراتا نہیں ہے، اسلام کا سودا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حضرت حسین کی شہادت بھی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہمیں کوئی غم نہیں منانا ہے، ہمیں کوئی ماتم وغیرہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو شہادت ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یہ شہادت کا ملنا یہ کوئی رنج اور غم کا باعث تھوڑی ہے، یہ تو خوشخبری کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج اگرچہ ہمارے دل ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، ہم حکومت اور گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں، صحابہ کا حال ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کو جو رعب تھا وہ کافروں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کہ مسلمان موت سے ڈرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، اسی لیے کافروں کے دلوں سے ہمارا مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے۔ تو یہ جو شہادت ہے یہ تو مسلمان کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اللہ سے ملاقات کی بات ہے شہادت تو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے تو خود تمنا کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی کہ میں دنیا کے اندر واپس چلا جاؤں اور شہید ہو جاؤں، واپس زندہ کیا جاؤں، واپس شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ خواہش کی۔ تو جس چیز کی تمنا اللہ کے رسول کر رہے ہو تو وہ غم کا باعث کیسے ہو سکتی ہے، وہ ماتم کا باعث کیسے ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کے اندر مان لیا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت حسین سے افضل جو صحابی ہے حضرت عمر کی شہادت بھی تو اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے والے مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت حسین سے افضل صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور 2 مہینے پہلے چلے جائے شوال کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کے پیارے چچا حضرت حمزہ کی شہادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور 1 مہینہ پہلے چلے جائے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر حضرت حسین کے والد ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔
ایسے تو بہت سارے صحابہ ہیں، اگر ہم ہر صحابی کی شہادت پر غم منانا شروع کر دیں گے تو ہمارا تو پورا سال غم ہی کے اندر نکل جائے گا، اس لیے کہ اسلامی تاریخ تو شہادت سے بڑی پڑی ہوئی ہے، تو ہم کہاں سے شہادت منائیں گے؟ اور یہ شہادت کی وجہ سے غم منانا، یہ شہادت تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو شہادت کے وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت یہ تو کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اس کو مردہ مت کہو، یعنی وہ مرا ہوا نہیں ہے، بل احیاء، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ تو قیامت تک زندہ ہو گیا ہے۔ تو یہ شہادت کی وجہ سے انسان مرتا تھوڑی ہے، وہ تو زندہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت نازل کی، زبان سے کہنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں، بلکہ تمہارے دماغ کے اندر یہ سوچنا بھی، یہ اس طرح کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم دل و دماغ سے یہ سوچو بھی مت کہ جو شہید ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ بلکہ آگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شہید کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ تو یہ شہادت تو مسلمان کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بہت سارے صحابہ نے تو شہادت کے لیے دعائیں مانگی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ حضرت عمر کی دعا ہے کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کرنا۔ تو یہ شہادت تو بڑی اونچی چیز ہے۔ تو یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اسی طرح یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہجرت کا مہینہ، شہادت کا مہینہ ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال و دولت سب کچھ لوٹ جائے، لیکن ہم اسلام کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔